لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے چینل کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہماری ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے سوال کی ہیں کہ عورتیں جوڑا باندھ کر کے وضو بنا سکتی ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے، انشاءاللہ میں جواب پیش کرتا ہوں۔ جوڑا عورتیں سروں میں باندھتی ہیں، اس کا باندھنا جائز ہے کہ نہیں، مرد حضرات کے لیے جائز ہے یا عورتوں کے لیے جائز ہے کہ نہیں، اس تعلق سے ابھی ہی ایک دو دن پہلے ہی ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے جس کے کمنٹس میں یہ سوال آیا ہے۔ جائز ناجائز کی جہاں تک بات ہے، کن کے لیے جائز ہے کن کے لیے ناجائز ہے، وہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ہمارے ناظرین دیکھیں۔ اس میں ہم انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے کہ عورتیں جوڑا باندھ کر کے وضو بنا سکتی ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیے کہ جوڑا سر پہ باندھا جاتا ہے اور وضو کے اندر سر میں صرف مسح ہی ہوتا ہے، باقی اور کوئی کام تو سر کا ہے نہیں۔ باقی ہاتھ پیر کلی ناک میں پانی چڑھانا یہ سارا کچھ دھویا جاتا ہے، سر میں جوڑا باندھا جاتا ہے اور سر میں صرف مسح ہی ہوتا ہے۔ تو اگر مسح کے مسائل ہم لوگ جان لیں تو جوڑا کا جو مسئلہ ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ مسح کے مسائل جو بہار شریعت میں اور دیگر فقہاء کرام نے لکھا ہے، خصوصاً اس وقت ہمارے ہاتھ میں بہار شریعت ہے اور بہار شریعت کے جلد 1 کے حصہ 2 کی صفحہ نمبر 291 ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ اس میں سر کے مسح کے جو مسائل صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے، وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ اس کو سن لیجئے۔ انشاءاللہ جہاں مسح کے مسائل آپ سیکھ جائیں گے وہیں پر آپ پر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ عورتیں جوڑا باندھ کر کے وضو بنا سکتی ہیں یا نہیں۔ مسئلہ نمبر 16 ہے، صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے۔ جب آپ سر کا مسح کریں تو آپ کا ہاتھ جو ہے، آپ کے ہاتھ تر ہونے چاہیے، یعنی بھیگے ہوئے، تر مطلب بھیگا۔ خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ جو ہاتھ میں تری ہے، یہ تری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے ہاتھ پیر دھوئے ہیں اس کا پانی ہے، یا پھر الگ سے پانی لے کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بھگا لیا ہے۔ مثال کے طور پر سر کے مسح سے پہلے گفتگو میں لگ گئے تھے یا کچھ ایسی رکاوٹیں آ گئی کہ سر کے مسح پہ وقت لگ گیا، تو اب اس صورتحال میں اگر سوکھ گیا تھا ہاتھ تو نیا پانی لے کر کے تر کر کے پھر اپنے سر کو مسح کر سکتے ہیں۔ تو تری والا پانی چاہے وضو کے دیگر عضو کو دھونے میں جو تری ہے وہی تری ہو یا نئی تری ہو، دونوں سے آپ سر کا مسح کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 17 ہے، کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ تو تیمم والوں کے لیے ہے، یا کہیں اگر بدن میں زخم ہو جائے اور 2-3 جگہ مسح کرنا ہو، یہ ان کے لیے ہے کہ اگر مان لیجئے بدن میں 2-3 جگہ وضو کی جگہ پہ پٹیاں لگی ہوں، مسح کرنا ہے، تو ایسی صورتحال میں مسح جو ہے ایک تری سے ایک ہی جگہ پہ مسح ہو سکتا ہے، دوسری جگہ اگر مسح کرنا ہے تو نئی تری لینی پڑے گی، تو یہ ان کے لیے ہے۔ مسئلہ نمبر 18 ہے کہ سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے۔ سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ سر پر اگر بال نہیں ہے، گنجے ہیں، تو جو سر کا حصہ ہے اس کی چوتھائی پہ مسح کریں گے، مسح ہو جائے گا۔ اور اگر سر پر بال ہوں تو سر پر جو بال ہیں خاص اس کی چوتھائی کا جو مسح ہے وہ فرض ہے۔ سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ عین جو سر کے بال ہیں، لٹکے ہوئے بال نہیں، سر کے جو بال ہیں سر میں لگے ہوئے ہیں، انہی بالوں کا چوتھائی حصہ، 1/4، سر کو 4 حصے میں تقسیم کریں، اس کا جو ایک حصہ بچتا ہے وہ چوتھائی کہتے ہیں۔ 1/4 جو ہے مسح وہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 19 میں صدر الشریعہ لکھتے ہیں، امامے ٹوپی دوپٹے پر مسح کافی نہیں ہے۔ سر پہ امامہ ہے، مسح نہیں ہوگا، سر پہ ٹوپی ہے، مسح نہیں ہوگا۔ ٹوپی امامہ رہتے اگر اوپر سے مسح کیا، ویسے سر پہ دوپٹہ چڑھا ہے اور سر کے اوپر سے مسح کیا تو بھی مسح کافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ٹوپی اور دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ اس جو ہاتھوں کی تری ہے وہ دوپٹے سے پھوٹ کر کے اس کے اندر رس کر کے پھر چوتھائی سر کو تر کر دے تو پھر مسح ہو جائے گا۔
ٹوپی امامہ یا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ آپ نے اس کے اوپر سے ہاتھ پھیلایا اور آپ کے ہاتھوں کی تری امامے ٹوپی یا دوپٹے میں آیا، پھر وہ تری سر تک آیا اور چوتھائی سر کو وہ تر کر دیا، تو ایسی صورت میں مسح ہو جائے گا۔ اچھا، مسئلہ نمبر 20 صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ جو بال لٹک رہے ہیں اس پر اگر مسح کیا تو اس سے مسح نہیں ہوگا۔ مسح جو ہیں وہ سر میں جو بال ہیں، لٹکے والے نہیں بلکہ سر ہی میں جو بال چپکے ہیں انہی کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا پڑے گا۔ اب آئیے سوال کی طرف۔ سوال میں جوڑا کی بات ہے، تو جوڑا جہاں تک ہے یا تو پیچھے لٹکے ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتا ہے، یا پیچھے ہوتا ہے یا لٹک رہا ہوتا ہے، تو جوڑا سامنے طرف نہیں ہوتا عموماً۔ تو سامنے طرف کا جو حصہ، اس کا چوتھائی حصہ مسح کر لیں، جوڑا آپ کا بندہ ہی رہ جائے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر سامنے مسح نہیں کیا اور جوڑے پہ مسح کیا تو پھر تو یہ سر پہ مسح نہیں ہوا، کیونکہ جوڑا ایک تو الگ چیز ہوتی ہے، سر سے بھی الگ چیز ہے، یہ بالوں میں تو الگ سے جوائن ہوتا ہے، تو سر کا مسح ہے۔ اور اگر صرف جوڑا پر ہی کوئی مسح کر لیے اور اپنے سر کے دیگر حصے پہ مسح نہیں کی، تب پھر مسح نہیں ہوگا اور وضو بھی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ چونکہ سر پہ مسح کا حکم ہے، ایک تو لٹکے ہوئے بال پر بھی مسح نہیں ہوگا، اور اگر جوڑے پہ مسح کر لیا تو جوڑا تو سر کے بال ہے ہی نہیں، وہ تو ایک الگ سے ایک چیز ہے جو آپ نے اپنے سر پہ اس کو چسپا کر کے رکھا ہے۔ تو صرف جوڑے پہ مسح کریں گے تو بھی نہیں ہوگا۔ جوڑا سر پہ لگا ہوا ہے لیکن دیگر جو آپ کے سر کے بال کا حصہ ہے آپ نے اس پہ مسح کیا، مسح ہو جائے گا، جوڑا لگے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔